جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے ہی آپ کا تذکرہ موجود تھا، بلکہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو اہل کتاب تورات میں انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک عجیب اتفاق ہوا، ایک عجیب معاملہ پیش آیا 1960 میں جرمنی کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی فلسطین، آرکیالوجسٹ کی، ماہرین آثار قدیمہ جو مختلف آثار تلاش کرتے ہیں۔ انہی دنوں وہاں ڈیڈ سی کے پاس بحر مردار میں ایک واقعہ پیش آیا، بحر مردار کے قریب جس علاقے پر قبضہ یہودیوں کا ہو چکا تھا، اس علاقے میں ایک چرواہا بکریاں چراتے چراتے ایک غار میں گیا اور اندر ہی جاتا چلا گیا۔ وہاں سے اس کو کچھ برتن ملے، کچھ گھڑے ملے جن میں کچھ چیزیں لپیٹ کے کاغذ نما رکھی ہوئی تھی، ان پہ تحریریں تھیں، کچھ جھلیاں تھیں، مختلف چیزوں پہ تحریریں لکھی ہوئی تھی۔ یہ ایسا انمول خزانہ تھا کہ جرمن ٹیم کو پتہ چل گیا۔ وہ پہنچے، کچھ چیزیں ڈی کوڈ کی۔ جب انہوں نے، کیونکہ اس ٹیم میں پرانی زبانیں پڑھنے کے ماہرین بھی موجود تھے، کچھ باتیں ابھی پتہ چلی، اسرائیلیوں نے وہ ساری چیزیں چھین لی، لیکن ایک بات محفوظ رہ گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفے، ان میں جو بات محفوظ ملی، یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال یہ تھا کہ بخت نصر کے زمانے میں جب یہودیوں پر ظلم و ستم شروع ہوا تھا، یہ اس سے بھی پہلے کی تحریریں ہیں اور کسی یہودی عالم ہی کی ہیں۔ اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفے بھی محفوظ تھے، جن میں ایک بات نمایاں طور پر انہوں نے بیان کی کہ ان صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، میں اللہ کا پیغام تو لایا ہوں، میں اللہ کا دین تو لے کے آیا ہوں، لیکن وہ دین مکمل میں نہیں لایا۔ ہاں، جو شخصیت، جو ہستی، جو نبی، جو پیغمبر وہ مکمل دین لے کے آئے گا، اس کی خوشخبری ضرور تمہیں سناتا ہوں۔ وہ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا۔ صفا پہاڑی کو عبرانی میں فاران کی چوٹی کہا جاتا تھا۔ تو وہ فاران کی چوٹی سے نمودار ہوگا، اپنے 10,000 مقدس ساتھیوں کو لے کر اس دین کی تکمیل کرے گا اور اس کو نافذ کرے گا۔ فاران کی چوٹیوں سے نمایاں ہونے والے، نمودار ہونے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فاران کی چوٹی پہ چڑھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی چڑھے، لیکن وہ اس کا مصداق اس لیے نہیں بنتے کہ اس میں صراحت سے 10,000 قدسی نفوس کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ پیشین گوئی پوری ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ یہ سارا بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ سیدنا ادریس علیہ السلام کے زمانے کے صحیفوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود۔ تاہم ہمارے لیے ان پیشین گوئیوں میں سبق کیا ہے؟ جو اہل کتاب قصے سناتے رہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ قصہ برائے قصہ نہیں تھا، یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ قبیلہ بنو عبد الاشہل میں، یہ خزرج کی شاخ تھی، قبیلہ بنو عبد الاشہل میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ چونکہ مدینے والے یہ بھی مکے والوں کی طرح مشرک تھے،
ان کے بھی وہی 3 بڑے بت تھے، لات منات عزا ہبل۔ لات منات اور ہبل، عزا بھی تھا لیکن عزا اصل طائف والوں کا تھا۔ ان دونوں کے بڑے بت منات اور ہبل تھے، مکہ اور مدینہ والوں کے۔ یہ آخرت کو نہیں مانتے تھے مشرک، یہ کہتے تھے بس مر گئے تو ختم، جب تک زندہ ہے اسی وقت تک معاملہ ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، حشر نشر کچھ نہیں ہے، دوبارہ اٹھایا جانا کچھ نہیں ہے، حساب کتاب کچھ نہیں ہے، جنت دوزخ کا کوئی تصور نہیں تھا ان کے ہاں۔ جیسے اب دنیا کی سب سے بڑی مشرک ریاست میں یہ آخرت کا تصور نہیں ہے، ہندوؤں میں، ان میں بھی وہ 7 جنم کا تصور تو ہے کہ مر کے پھر ایک اور جنم میں آ جائے گا، برا ہے تو کسی درندے کی شکل میں اس کی روح آ جائے گی۔ تو بنو عبد الاشہل کا وہ یہودی، وہ عموماً آخرت کا تذکرہ کیا کرتا، کیونکہ آخرت کو تو یہ مانتے، توحید کے قائل ہیں، جنت دوزخ کے قائل ہیں۔ اس نے جب جنت دوزخ کی باتیں بتائیں، آخرت کا تذکرہ کیا، لوگ بنو عبد الاشہل والے اور کچھ اوس والے بھی آ کے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اکثر یہ مجلسیں جمتی تھی مدینے میں، کئی جگہوں پہ یہودی تھے۔ تو اس یہودی نے جب یہ تذکرہ کیا اور پھر کہا کہ ان قریب نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اب ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے، بہت قریب آ چکا ہے، لہذا ان کی بات مان لینا، وہ بھی یہی پیغام دیں گے جو میں سنا رہا ہوں، ان کا پیغام بھی یہی ہوگا۔ تو بنو عبد الاشہل کے کچھ لوگوں نے پوچھا کب آئیں گے وہ نبی؟ تو اس مجلس میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہ اگر یہ زندہ رہا نا، یہ لڑکا بڑا ہو کے یہ ان سے ملاقات کرے گا۔ سب سے چھوٹی عمر کے وہ تھے، اور اللہ کی شان، اس لڑکے نے ملاقات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمہ بن سلامہ بن وقش، یہ تھے وہ بچہ تھا، یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، حضرت سلمہ بن سلامہ۔ لیکن ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ وہ تذکرہ کرنے والا یہودی خود مسلمان نہیں ہوا تھا، خود وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب اس کو کہا گیا کہ تم تو کہتے تھے نبی آخر الزماں آئیں گے، وہ آ چکے ہیں، ساری علامتیں جو تم نے بتائی تھی وہی علامتیں پہچان کے تو ہم نے ان کو جانا ہے، پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ تو بات کو ادھر ادھر کر جاتا تھا۔ مکے میں یہودی تھا، کاہن بھی تھا، اہل کتاب میں سے تھا، اس نے تذکرہ کیا۔ ایک دن اچانک صبح صبح اٹھ کے کہنے لگا کہ رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کسی کے ہاں؟ لوگوں نے کہا نہیں، کہتا ہے نہیں، پتہ کریں، لازمی پیدا ہوا ہو۔ ایک ستارے کا تذکرہ تھا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، رات کو میں نے وہ ستارہ چمکتا ہوا دیکھا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، یہ علامت ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، پتہ کریں۔ کچھ دیر بعد عبد المطلب حرم میں پہنچے اپنے پوتے کو لے کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی نے دیکھ کے کہا یہی وہ بچہ ہے، اس کی بڑی شان ہوگی، بڑی نرالی شان ہوگی، یہ ساری دنیا کا مقتدا اور پیشوا بنے گا۔ لیکن انتہائی بڑھاپے میں پہنچ کے وہ مرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے، اس نے بھی نہیں مانا، اس نے بھی نہیں مانا۔ حیی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، دونوں بھائی عالم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قباء میں آ کے ملاقات کی۔ یہ دونوں بھائی بھی تھے، ابن سوریہ تھا، میمون بن یامین تھا، حسین بن سلام تھا، زید ابن سونا تھا، کئی سارے علماء، یہودی علماء یہ ملے۔ گھر پہنچے جب واپس، ابو یاسر نے پوچھا
کیوں بھائی یہ وہی نبی آخر الزمان نہیں ہے؟ حیی اس سے بڑا عالم تھا، بھائی بھی بڑا تھا اس کا اور عالم بھی اس سے بڑا تھا۔ تو حیی بن اخطب نے کہا بالکل وہی نبی آخر الزمان ہے جن کا ہمیں انتظار تھا، جن کے بارے ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ ابو یاسر نے اگلا سوال کیا، پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ حیی بن اخطب نے کہا ساری زندگی کی مخالفت، ساری زندگی مخالفت کروں گا۔ ابو یاسر حیران ہوا، کیوں مخالفت کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سچی بات ارشاد فرمائی، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ دنیا کی محبت حیی بن اخطب کو مار گئی۔ اپنے بھائی کو اس نے کہا کہ یہ جو ہمیں نذرانے تحفے تحائف ملتے ہیں نا، یہ جو بڑی ہماری آؤ بھگت ہوتی ہے، یہ جو ہماری ٹیل شوشا ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ابو یاسر بن اخطب نے اعتراض بھی کیا بھائی پہ، لیکن مانا وہ بھی نہیں۔ میمون بن یامین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ میرے بارے میں نا میری قوم کی رائے لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ ان کو کہیں، ان سے پوچھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے مشورے کے مطابق یہودیوں کو بلایا اور کہا کہ اپنا کوئی ایسا آدمی منتخب کرو جس کے اوپر تمہیں مکمل اعتماد ہے، اس کو میرے پاس لے آنا۔ اگر وہ مان جائے، وہ تصدیق کرے تو کیا مجھے نبی مانو گے؟ یہودیوں نے کہا جی بالکل، آپ نے ٹھیک بات کی ہے، ہم اپنے عالم کو لاتے ہیں۔ پھر میمون بن یامین آئے، یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے تمہاری نگاہوں میں؟ کہنے لگے سب سے اعلیٰ اوصاف کے مالک ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، بڑے شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں ان پہ 100% اعتماد ہے۔ جس کو کہنا کہ بلائنڈ ٹرسٹ ہے، اندھا اعتماد ہے، اتنا ہم ان کا اعتماد کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میمون کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ کیا تم تصدیق کرتے ہو میں اللہ کا سچا نبی ہوں؟ میمون بن یامین نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی طرف دیکھا، سارے کہنے لگے جی اس جیسا ذلیل کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہمارے قبیلے میں، یہ تو جھوٹا ہے نرا۔ پھر میمون بن یامین نے کہا جو باتیں ہم تمہیں بتایا کرتے تھے آخرت کی، یہ وہی باتیں تو یہ بتاتے ہیں، کیا یہ ہماری تورات کی تصدیق نہیں کرتے؟ کیا یہ توحید کا درس نہیں دیتے؟ کیا یہ آخرت کا پیغام نہیں دیتے؟ کیا یہ جنت دوزخ کی باتیں نہیں سناتے؟ یہ باتیں ساری سن کے براہ راست میمون بن یامین کو گالیاں دینے لگ گئے۔ اب ہمارے لیے درس کیا ہے، سبق کیا ہے؟ درس یہ ہے، سبق یہ ہے، کسی بڑی ہستی کی آمد کا انتظار ہو تو پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس کی مخالفین میں نہ شامل کر دینا۔ جیسے تذکرہ ہوتا ہے حضرت مہدی کا، مخالفین میں نہ ہو جائیں کہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالفین ہوں گے، حضرت مہدی کے بھی مخالفین ہوں گے، اور کیا بعید ایسے ہی لوگ ہوں جو ان کے بارے بتاتے ہیں۔ اللہ بچا کے رکھے، یہ پیغام ہے سب کے لیے۔ اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہمیشہ آہوزاری کرتے رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں کب کیا سے کیا ہو جائے۔